یہ دیکھیے 12 ربیع الاول آج جمعہ کا دن، یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ گستاخ رسول، یہ رہا عاشق رسول کا منظر۔ وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ہم آپ کے سامنے پیش ہیں ایک دیوبندی کی ویڈیو کا جواب دینے کے لیے۔ دیوبندیوں نے، وہابیوں نے اس ربیع الاول شریف میں ایک کام جو پروپیگنڈا تھا وہ کیا، اور وہ کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ گئے تھے ان کی ویڈیوز بنائی، اور ویڈیوز بنانے کے بعد اپنی مسجدوں کی ویڈیو بنائی، اور اس میں یہ اظہار کرنا چاہا کہ دیکھیں یہ تو عاشق رسول ہیں جو ڈی جے پر ہیں، اور جو گستاخ رسول ہیں وہ ممبروں پر ہیں، وہ مسجدوں میں ہیں، وہ نمازوں میں ہیں، وہ سجدوں میں ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ کون اصلی عاشق رسول ہے اور کون نقلی۔ اس طریقے کا پروپیگنڈا جو ہے ان وہابیوں دیوبندیوں نے کیا۔ لیکن میں آپ کے سامنے واضح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان، سنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصلی امتی ہیں، وہ ان کے یعنی گستاخ رسول کے پیچھے اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے۔ جی نہیں، اہل سنت و جماعت کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، حضور کے گستاخ ہیں، حضور کے ذکر سے روکنے والے ہیں، منافقوں میں شامل ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی کی اولادیں ہیں۔ اسی لیے کسی سنی نے ان کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنی مسجدوں میں پڑھی۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جس میں یہ ظاہر ہے کہ سنیوں نے اپنی نمازیں اپنی مساجد میں ادا کری، لیکن ان دیوبندیوں کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں کو بدنام کریں اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ یاد رکھیں کہ یہی شیطانوں والے ہلے ہیں جو یہ دیوبندی کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اب کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھیں انہیں پتہ نہیں ہے، جو یہ عوام ہوتی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا دیوبندیوں کی عوام کی کیا گستاخیاں ہیں، کیا وہ ہیں، اسی لیے یہ تو مسلمان کہلائے جائیں گے۔ لیکن میں بتا دوں کہ ان کو سب پتہ ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ گستاخ رسول ہے، اور کس بنا پر ہے میں جانتا ہوں کہ اسے پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی یہ اسی گستاخی پر اڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سے ایک سوال صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تیرے نمازی کہاں ہیں؟ وہ دیوبندی کہاں ہیں جو تمہاری مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں؟ وہ کہاں تھے؟ مسجد خالی دکھ رہی ہے، یعنی تمہارے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تم تو خود نماز نہیں پڑھ رہے۔ تمہارے دیوبندی کہاں ہیں؟ وہ مسجدیں خالی پڑی ہیں، اور تم امید کرتے ہو کہ سنی تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھیں۔ گستاخیاں جو ہیں وہ تم نے کری ہیں، تمہیں پتہ ہے، اور تم ان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تمہیں کہنا پڑے گا کہ گستاخی کرنے والا منافق تھا، کافر تھا۔ یہ سب دلیلیں تمہیں ماننی پڑیں گی۔ ان گستاخیوں کو کتابوں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ 100 سال بعد بھی وہ گستاخیاں تمہاری کتابوں میں کیوں موجود ہیں؟ کیوں چھاپ رہے ہو انہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض رسول ہے، تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی نفرت ہے۔ تم نہیں مانو گے، نہیں بولو گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے دال گلنے والی نہیں ہے مسلمانوں میں، اگر تم نے بول دیا تو تم پٹو گے۔ اسی لیے تم اس بات کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن تمہاری الفاظوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم گستاخ رسول، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں کیا گستاخیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تم نے کیا کیا بکواسات کری، کیا وہ کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ آؤ ہمارے سامنے، ہم بیٹھ کے دکھائیں گے تمہیں، اور ہم کیا دکھائیں گے تمہیں خود کو پتہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں گستاخیاں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح گستاخیاں، اور تم سوچتے ہو ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے الحمدللہ اپنی نمازیں پڑھی، اپنی نماز جمعہ ادا کری، ہم نے کری، جو جلوس میں گئے تھے سب نے کری۔ اور جو شخص نارمل نمازیں نہیں پڑھتا وہ کسی موقع پہ نماز نہیں پڑھتا۔ جو نمازی نہیں ہے اس سے امید کیا ہے؟ اگر کسی نے کبھی کھانا کھلایا تو تم جب وہاں جا کے ٹھوستے ہو، ان دعوتوں میں جا کے کھاتے ہو، تو کیا پوچھتے ہو نماز پڑھی؟ تب تم نہیں پوچھتے، کیونکہ نماز پڑھنا الگ عمل تھا اور اس کا کھانا کھلانا الگ عمل تھا۔ جب تم کہیں جاتے ہو، پروگراموں میں، شادیوں میں جاتے ہو، تو دولہا دلہن سے پوچھتے ہو کھانا کھانے سے پہلے کہ نماز پڑھی؟ مسجدوں میں تو نہیں ملے، مسجدوں میں ملتے تو ہم کھانا کھاتے، ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جن سیٹھوں سے تم چندے وصول کرتے ہو، ان کے ہاتھ پیر دباتے ہو، انہیں بیوقوف بناتے ہو اپنے عقائد اہل سنت والے بتا کر، ان سے پوچھو تم نے نماز پڑھی کھانا کھانے سے پہلے؟ تب تو نہیں پوچھتے، تب تو بڑے خبر کھاتے ہو۔ کتنے سوالات ہیں، صرف بغض رسول ہی تو ہے تمہارے دلوں میں جو تم حضور کے ذکر سے روکتے ہو لوگوں کو۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جلوس میں کیا شامل ہو گیا؟ تم نے فتنے کھڑے کر دیے۔ تمہارے جلوس دکھاؤں؟ تمہارے لوگ دکھاؤں؟ ہزار حرام خوریاں تمہارے لوگوں میں موجود، لیکن ان سے سوال نہیں کرتے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یہاں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تم بیٹھے ہو۔ میرا سوال ہے یہ کہ جب کھانا کھاتے ہو پوچھتے ہو نماز پڑھی؟ جن سیٹھوں کے یہاں جا کے سوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ناچتے ہو، گاتے ہو، وہاں تم نے پوچھا نماز پڑھی؟ ان کا کھانا تمہارے لیے جائز کیسے ہوا؟ ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی دلیلیں، تمہارے پاس جواب نہیں بنے گا۔ ایسے پروپیگنڈے مت کرو مسلمانوں کے خلاف۔ انشاءاللہ ہم لوگ موجود ہیں تمہیں جواب دینے کے لیے، اور تم سارے مل کے وہابی بھی آ جاؤ نا تو ہمارے ایک ایک سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔